والوں کی ملاقات مشہور کریکٹر ایکٹر کمار سے کروا رہے ہیں۔ کمار کا اصلی نام میر حسن علی ہے۔ یہ لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور وہیں سے انہوں نے اپنی فلمی زندگی شروع کی۔ پھر یہ بمبئی چلے گئے۔ وہاں انہوں نے بے شمار فلموں میں ہر طرح کے کردار کامیابی سے ادا کیے۔ اب تک تقریباً 120 فلموں میں اداکاری کر چکے ہیں۔ اب یہ پاکستان آ گئے ہیں اور یہاں کی کئی زیر تکمیل فلموں میں مختلف کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایس ایم سلیم فلم سٹار کمار سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں۔ دیکھ ہے گلچی اسے کہتے ہیں فرط اتحاد۔ آج اتفاق سے آپ یہاں تشریف لے آئے ہیں، تو آپ سے دریافت یہ کرنا تھا کہ انڈیا سے آپ پاکستان کیوں تشریف لے آئے؟ میں اس لیے حاضر ہوا یہاں کہ میرے بچے چلے آئے اور وہ متواتر مجھ کو اس پر مجبور کرتے رہے کہ میں بھی یہیں چلا ہوں۔ یہ ایک چیز تھی جو مجھ کو یہاں کھینچ لائی، اور الحمدللہ یہاں آنے کے بعد مجھ کو جو سکون حاصل ہے، خدا ہر ایک کو یہ سکون دے۔ آمین۔ کمار صاحب، آپ یہیں قیام کریں گے یا واپس جانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ الحمدللہ میں پاکستانی ہو گیا ہوں، مجھے کوئی خواہش نہیں ہے وہاں واپس جانے کی۔ کمار صاحب، آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ آپ کی ماضی کے بارے میں کچھ آپ سے دریافت کروں۔ فرمائیے۔ تو آپ فلمی دنیا میں کس طرح آئے تھے؟ سالم زمانے میں روڈالف فلنٹینو کی پکچریں دیکھا کرتا تھا، جس میں سے 2-4 پکچروں کا نام مجھے یاد ہے: ایگل، شیخ اور سن آف دی شیخ۔ وہیں سے مجھ کو شوق ہوا کہ میں بھی فلم میں کام کروں۔ چنانچہ میں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ پہلی میری ایز اے ہیرو فلم بنی ہے لکھنؤ میں، جس کا نام تھا یاد رفتگاں، جو ڈائریکٹر دیوکی بوس نے ڈائریکٹ کی تھی پکچر۔ اس کے بعد پھر میں نیو تھیٹرز چلا گیا، وہاں 4 پکچروں میں کام کیا، جس میں میری ایک پکچر بہت کامیاب ہوئی جس کا نام تھا پورن بھگت۔ مجھے یاد ہے۔ کمار صاحب، آپ نے زندگی میں معلوم نہیں کتنے کردار ادا کیے ہوں گے، میں تو کم از کم گننے سے قاصر ہوں۔ ویسے کیا یہ دریافت کر سکتا ہوں کہ آپ کے خیال میں آپ کا بہترین کردار کون سا تھا؟ حضور، کردار کا جہاں تک تعلق ہے، میں تو ہر کردار کو اسی طرح سے کرتا ہوں کہ وہ اس میں کوئی کسر باقی نہ رہ جائے۔ اب یہ آپ لوگوں کو منحصر ہے کہ میرے کس کردار کو آپ پسند کرتے ہیں، کس کو نہیں پسند کرتے ہیں۔ میں ہر کردار میں ڈوب جانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ بھول جاتا ہوں کہ میں کیا ہوں۔ کمار صاحب، آپ اپنے تجربے سے ڈائریکٹرز کو بھی کچھ فائدہ پہنچاتے ہیں یا ان کو کچھ مشورے وغیرہ دیتے ہیں؟ نہیں، مجھ کو مشورہ دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے اکثر کہ کچھ مشورہ بھی دے دیتا ہوں اور وہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں، ورنہ میں ان کو یہی آسانی ہوتی ہے میرے ساتھ کام کرنے سے کہ وہ مجھ کو سمجھا دیتے ہیں اور میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان کو یہ دقت نہیں ہوتی کہ وہ مجھ کو ایکٹنگ کر کے بتلائیں۔ اگر کچھ غلطی ہوتی ہے مجھ سے تو وہ میرے کان میں آ کے کہہ دیتے ہیں کہ کمار صاحب یہ اس طرح سے کر دیجئے، وہ اتفاق سے ان کی مرضی کے موافق ہو جاتا ہے بس۔ اور ورنہ میں تو ہر پکچر میں اپنے تہین تفلے مکتبی سمجھتا ہوں۔ کمار صاحب، یہاں تو آپ فلموں میں کام کر رہے ہوں گے، تو کیا ہمارے سننے والوں کو آپ بتانا پسند کریں گے کہ یہاں کون کون سی فلموں میں آپ کردار ادا کر رہے ہیں؟ حضور، پہلی فلم تو میری توبہ ہے، اس کے بعد چھوٹی امی، پاکیزہ، عصمت، اور یہاں کراچی آیا ہوں میں ایک پکچر میں کام کرنے کے لیے جس کا نام ہے ہیڈ کانسٹیبل جی، اور ٹائٹل رول ہے اس میں۔ فی الحال تو اتنی پکچریں ہیں۔ ان پکچرز کے بارے میں آپ کچھ کہنا پسند کریں گے؟ اس میں اب تک جو میں نے پکچر دیکھی ہے وہ توبہ دیکھی ہے، اور ڈائریکٹر نے اس میں بہت محنت کی ہے، مجھے پکچر بہت پسند ہے، امید ہے کہ یہ پکچر ضرور چلے گی۔ توبہ میں خاص طور پہ آپ کو کون سا مقام پسند ہے؟ توبہ میں مجھ کو قوالی جہاں گائی گئی ہے وہ جگہ بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ نہیں کہ اس میں اس قوالی میں میں شریک ہوں، بلکہ وہ سچویشن کچھ اتنا اچھا ہے کہ تعریف کرنے کے قابل ہے۔
ایسا تو نہیں ہوگا کہ دیکھنے والے کہیں توبہ؟ وہ میں نے زبانی تو توبہ اس میں کوئی کی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ روحانی ضرور توبہ میں نے کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ میری اس روحانی توبہ سے لوگوں کو کچھ نصیحت ہوگی، جس طرح سے کہ روحانی توبہ کی میں نے کی ہے، اس طرح سے وہ بھی سب بری باتوں سے توبہ کر لیں گے انشاءاللہ. کمار صاحب، اس میں فلم توبہ میں آپ کا کردار کس قسم کا ہے؟ میں ایک رئیس آدمی تھا، مغرور تھا، یہ نہیں خیال کرتا تھا کہ جو کچھ دولت میرے پاس ہے یہ جا بھی سکتی ہے، مگر جب چلی گئی اور یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ میں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگا، اس کے بعد اتفاق سے دماغ میں آیا کہ توبہ کر لو. یہ کسی ایک بچی نے مجھ سے کہا کہ بابا شراب نہ پیا کرو. کچھ ایسا اس کا بابا کہنا اچھا معلوم ہوا کہ مجھ کو اپنی بچی یاد آ گئی، اور اسی وقت میں نے توبہ کر لی. اس کے بعد سے وہ توبہ میری مقبول ہو گئی، اور جو کچھ میں نے کھویا تھا سب کچھ مجھ کو مل گیا. کمار صاحب، قطع کلامی معاف فرمائیے کہ اس بچی کا توبہ کہنا آپ کو بہت پسند آیا تھا، اور اس وقت آپ کی طرز ادا مجھے بہت پسند آئی ہے. کیا یہ ممکن ہوگا کہ فلم توبہ کے کچھ ڈائلاگ سنا سکیں؟ جی، ایک شعر ہے جس نے مجھ کو بہت زیادہ متاثر کیا، اور میں نے کوشش کی ہے کہ دوسروں کو میں متاثر کر سکوں. وہ شعر یہ ہے، جی ہاں، فلم میں. جی. میں سے غرض نشاط ہے کس روح سیاہ کو، ایک گونہ بے خودی مجھے دن رات چاہیے. یہ میں نے اپنی لڑکی سے یہی شعر اس کے سامنے پڑھا تھا، جس پر اس نے کہا بابا شراب نہ پیا کرو. کمار صاحب، یہاں جو فلمیں بن رہی ہیں، جو فلمی ماحول آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، اس کو دیکھ کر آپ نے کوئی رائے قائم کی؟ نہیں حضور، جو کچھ کہ ہونا چاہیے وہ سب کچھ ہے یہاں. صرف 2-4 چیزیں نہیں ہیں. بیک پروجیکشن یہاں نہیں ہے ابھی تک. اس کے علاوہ میں تو ہر چیز وہ پاتا ہوں جو وہاں تھی. کیا خیال ہے، ترقی کے بہت زیادہ امکانات ہیں ہمارے یہاں پاکستان میں؟ بالکل ہے. اور آپ کی انڈسٹری کو بھی عرصہ کتنا ہوا ہے. دوسرے ملکوں کی انڈسٹری میں تو ڈائمنڈ جبلی، گولڈن جبلی ہو چکی ہے. یہاں تو ابھی 12-13 برس کا سن ہے. 12-13 برس کے سن کا بچہ کیا کر سکتا ہے، اس سے کہیں زیادہ پاکستان کی انڈسٹری نے کیا ہے. اور امید ہے کہ آگے ضرور کامیابی ہوگی اور اچھی فلمیں بنیں گی، اور اب بھی بن رہی ہیں. کمار صاحب، لوگوں نے یعنی فلم بھی طبقے نے آپ کو اسکرین پہ دیکھا ہے، اور آج اتفاق سے آپ کی گفتگو بھی براہ راست سن رہے ہیں، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی پسند کا کوئی ریکارڈ بھی سنیں. حضور، ایک فلم ہے توبہ، جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. اس میں ایک گانا ہے المدد، مجھ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اگر آپ سنائیں گے تو میں بھی خوش ہوں گا. اس کو پھر سے رکے، یہ سنیے.
بالکل شکریہ. نوازش. اچھا کمار صاحب میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. یہ ہائسنس بلب بنانے والوں نے آپ کی خدمت میں ایک تحفہ پیش کیا ہے. اس میں ان کی کچھ بلبس ہیں, ہائسنس بلبس اور ٹیوب لائٹس ہیں. آج تک آپ کا سابقہ فلم کی روشنیوں سے پڑتا رہا ہوگا, آپ انہیں بھی استعمال کیجئے, مجھے یقین ہے آپ انہیں پسند کریں گے. جی ہاں, اس کی روشنی بہت خوشگوار ہوتی ہے, آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے, اور اس عطیے کا بہت بہت شکریہ. نوازش. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خدا ضرور حافظ. ضرور. خدا حافظ.